فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی حالت میں جو کام مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، اس ضمن میں کچھ باتیں اس سے پہلے حلقے میں ذکر کی گئی ہیں۔ مزید جو چند باتیں ہیں جو نماز کے اندر نماز کی حالت میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، جن سے ایک نمازی کو بچنے کی ضرورت ہے، ان میں سے چند مزید جو کام ہیں وہ یہ ہیں۔ اس سے پہلے 16 نقطے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ 17واں نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص امام کو چھوڑ کر کے، امام کے علاوہ مقتدیوں میں سے کوئی بھی شخص اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کر لے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے۔ نمازی جو امام کے علاوہ ہو، کیونکہ امام کی جگہ تو ظاہر ہے کہ متعین ہے، اسے امامت کی جگہ پر ہی کھڑا ہونا، اس کی جگہ تو طے ہے، لیکن امام کے علاوہ کے لیے یہ چیز مکروہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ طے کر لے، جب بھی آئے وہیں نماز پڑھے، جب بھی آئے وہیں نماز پڑھے۔ اور اگر مثال کے طور پر وہاں کوئی پہلے سے موجود ہو تو اس سے درخواست کرے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ مسجدوں میں دیکھا بھی جاتا ہے، بس اوقات ہمارے بعض نمازیوں سے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نمازی اپنی کوئی جگہ نماز کے لیے خاص کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے کیا کہا؟ کئی باتوں سے منع فرمایا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرَ۔ اس چیز سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنی نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ خاص کر لے، جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ طے کر لیتا ہے اور جب بھی آتا ہے تو وہیں بیٹھتا ہے، ایسے ہی کوئی آدمی نماز کے اندر کوئی جگہ خاص کر لے اور جب آئے مسجد میں تو اسی جگہ جا کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی طے شدہ سیٹ نہیں ہے کہ ہمیں وہیں بیٹھنا ہے۔ آدمی نماز کے لیے آیا ہوا ہے، الاول فالاول، جو پہلے آیا ہے وہ پہلے، جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں۔ البتہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سبقت کرے اور جہاں اسے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ 18واں پہلو یہ ہے اس سلسلے میں مکروہات کے ضمن میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں آدمی جمائی نہ لے۔ بہرحال آپ یہ جانتے ہیں کہ جمائی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، اور جمائی کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک جو ہے وہ اس طرح سے جمائی آ جاتی ہے کہ آدمی نہیں روک سکتا ہے، یعنی اس کو شروع ہونے سے نہیں روک سکتا ہے، وہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جمائی نہیں لینی چاہیے۔ لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کیفیت ہو جاتی ہے، جمائی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے جان لینا چاہیے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو دبائے، اس کو روکے، اس کو آنے نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روکنے کے لیے اسے چاہیے کہ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے منہ کے اندر، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، شیطان داخل ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اس کو قابو میں لائے۔ بہرحال یہ ایک نمازی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں جمائی اگر آ ہی جاتی ہے مثال کے طور پر، تو اسے پورے طور پر، جیسا کہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مکمل طور پر جمائی لے لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جسم کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، نماز میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور نماز کی کیفیت سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ اچانک آ جائے تو ہاتھ سے روک کر کے اس کو قابو میں کرنا یہ نمازی کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال نمبر 20واں نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ نمازی اگر کسی وجہ سے مؤخر ہو جائے، یعنی لیٹ ہو جائے نماز میں پہنچنے سے، جماعت میں پہنچنے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ملے وہ پڑھ لے اور جو چھوٹے اسے پورا کر لے۔ اگر کوئی آتا ہے اور صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جاتی ہے اور اسی حوالے سے یہ نقطہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے،
تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے کہ آدمی جب تک صف میں نہ پہنچ جائے، امام کے ساتھ اقتداء میں نہ پہنچ جائے، تب تک اس کی کیفیت نہ کرے، یعنی رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع میں نہ جائے، بلکہ پہلے ہی رکوع کر لیں۔ یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو اس سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا دوبارہ مت کرنا، یعنی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، جو ملے وہ پڑھ لو، جو چھوٹے وہ پورا کر لو۔ 21واں نقطہ یہ ہے کہ نماز کے اندر، نماز کے لیے مسجد کے اندر جب آدمی آئے، نمازی آئے، تو وہ پیاز کھا کر کے کچی، لہسن کھا کر کے کچی، یا ایسے ہی ایک اور پودا ہے جس کو عربی میں کراس کہا گیا ہے، جس کو اردو والے، فارسی والے گندنا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں علم ہے بالضبط کہ وہ کون سا پودا ہے، بہرحال اسی قسم کا، جیسے پیاز اور لہسن ہے، اسی طرح کا کوئی پودا ہے جسے کھایا جاتا ہے، کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، پکا کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان چیزوں کو کھا کر کے کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، یا مسجد میں نہ آئے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ سوچئے، اسی قبیل سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین اور اس سے کہیں زیادہ برا وہ ہے جو آج کل بہت سارے نمازی کھا کر کے آتے ہیں۔ تمباکو، پان، بیڑی، سگریٹ، گوا، گٹکا، نشوار، بھنگ وغیرہ مختلف چیزیں لوگ کھاتے ہیں اور کھا کر کے نماز کے اندر چلے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے سگریٹ پیا ہے، تھوڑی دیر پہلے اس نے تمباکو تھوکا ہے، تھوڑی دیر پہلے اس نے پان کھایا ہے، اب وہ داخل ہو رہا ہے تو اس کی بدبو آ رہی ہے اور لوگوں کو نقصان، تکلیف پہنچا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ آپ نے منع فرمایا کہ پیاز، لہسن وغیرہ آدمی نہ کھا کر کے آئے، تو اس کی وجہ کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسی حالت میں آدمی ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں نے پر بچھا رکھا ہے، فرشتے حاضر ہیں یہاں اللہ کے گھر میں، اور ایسی صورت میں انسان جب یہ بدبودار چیزیں کھا کر کے آ رہا ہے تو اس سے ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی جیسے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پیاز لہسن کھا کر کے اگر آنا منع ہے تو بھلا سوچیں کہ سگریٹ پی کر کے، یا تھوڑی دیر پہلے بیڑی پی کر کے، یا اور بھی یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے اور پھر کلی کر کے بھی صحیح، وضو کر کے بھی صحیح، مسجد میں آنے والے کا جرم کتنا سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے، اور یہ کس قدر کریہ اور ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 22 اور یہی آخری نقطہ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اور اس کا تعلق نفل نماز سے ہے، نفل نماز سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو نفلی نماز نہ پڑھیں۔ نیند کا غلبہ ہو، ظاہر ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو فرض نماز کو تو اور بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نیند، جب آدمی نیند کے غلبے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو نہ جانے کیا کیا پڑھے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نیند کی حالت میں رہے، نیند کی حالت سے وہ نماز پڑھنے سے پہلے نکل جائے، یعنی نماز کا، فرض نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہ نیند سے باہر آ جائے، جاگ جائے، وضو کر لے، پاکی حاصل کر لے، نشیط اور چاق و چوبند ہو کر کے فرض نماز ادا کرے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس حدیث کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کو نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے مراد قیام اللیل ہے، جب انسان رات کو سویا ہوا ہوتا ہے اور پھر تیسرے پہر وہ اٹھتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے وہ اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے نیند کا غلبہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ہے تو نماز میں نہ داخل ہو، بلکہ اس کو چاہیے کہ ابھی کچھ اور دیر وہ نیند لے لے، نیند پوری کر لے اپنی، جب اس کو راحت ہو جائے، سکون ہو جائے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے جو اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے نماز کے اندر، فلیرقد، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس کی نیند ختم ہو جائے۔ اگر نماز کی حالت، اگر نیند کی حالت میں، اونگ کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اونگ کی حالت میں نماز میں چلا جائے گا، نماز شروع کر دے گا، تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہو، بخشش کی دعا کر رہا ہو، اور نیند کی وجہ سے استغفار کے بجائے اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی حدیثوں میں اس سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند مزید چیزیں تھیں جو نماز کے اندر مکروہ کے قبیل سے ہیں، ناپسندیدہ امور کے قبیل سے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گرچہ کہ ان میں سے کوئی کام اگر ہو بھی جائے گا، سرزد بھی ہو جائے گا، تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز پورے طور پر ضائع نہیں ہوگی، لیکن بلا شبہ
جو کام ان میں سے کوئی ہوگا اس کی وجہ سے اتنا حصہ ہماری نماز کے ثواب سے کم ہو جائے گا جو ہم انجام دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو مکمل طور پر ضائع ہونے سے بھی اور اس کے ثواب اور اجر کو بھی کم ہونے سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔